اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے. نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی. اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے. تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے. یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا. تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہہ سکتے. بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا. اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں. کسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، کسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، کسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں. ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ. اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں. جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم. آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلاسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے. کیرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم. اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے. وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے. اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوشچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت. ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو. ابدی بربادی، وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا. دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، مورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے.
آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے، وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے، اس کے یہ چار نشان ہائے راہ ہے، سنگ ہائے میل ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر۔ اس صراط مستقیم پر بچو گے، نروان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب بقیہ 4 دنوں میں ان 4 چیزوں پر بحث ہوگی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، تواصی بالحق کی حقیقت کیا ہے۔ یہ گویا کہ انڈیکس ہے قرآن کا، یہ ایک فہرست ہے کہ جو قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں دے دی گئی۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے مقامات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں، پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے حصے ہیں، پھر تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے۔ ان 4 چیزوں پر گویا کہ ان 4 دنوں میں، بلکہ آج کے دن کو شامل کیجئے تو 5 دنوں میں سورۃ العصر ہی پر ساری گفتگو ہو رہی ہوگی۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی تو بحثیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کی بحثیں ہیں، عمل کی بحث ہے، تواصی بالحق کی بحث ہے، تواصی بالصبر کی بحث ہے۔ ان 4 کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ والعصر میں ہے، زمانہ، یہ گزرنے والا زمانہ، اقوام سابقہ کے حالات کیا تھے، قوم نوح کیسے برباد ہوئی، قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، قوم ہود اور قوم صالح کا کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں، ازل میں کیا ہوا، ابد میں کیا ہوگا، ازل میں کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کیا ہے، یہ زمانے کی وہ قسم جو کھائی گئی، والعصر، یہ ساری چیزیں سمولی گئیں ایک قسم میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔